بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مغلیہ حکومت کی بنیاد کس نے رکھی، وہ کون سا حاکم، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ پھر مغلیہ سلطنت کے بانی کی تعلیم و تربیت، علمی ادبی ذوق، عملی زندگی کی ابتدا، بابر کی وسط ایشیائی مہم جوئی، سمرقند فتح کرنے کی کوششیں، کابل اور قندھار پر قبضہ کرنے، بابر کا قبضہ اور پھر بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات، پانی پت کی پہلی جنگ 1526، پھر بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات، اور پھر جنگ کنواہا 1527، چندیری کی فتح، اور پھر آخر میں بابر کا انتقال 1530۔ یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک ضرور سنیں۔ تو ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ اور ملتان میں آئے، پھر مختلف ادوار میں سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد شہاب الدین غوری، سلطان قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق نے اپنے دور حکومت میں مسلم اقتدار کو مستحکم کیا۔ یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کی حکومتوں کی صورت میں جاری رہا۔ ناظرین، 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابر 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا، فرغانہ جس کا آج موجودہ نام ازبکستان ہے۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کا حاکم تھا۔ عمر شیخ مرزا ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تھا۔ بابر کی والدہ قتلغ نگار خانم کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور منگول سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ اس طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو مشہور حکمرانوں کا خون تھا۔ اسے وراثت میں منگولوں کی طاقت اور ترکوں کی ہمت و جرأت ملی تھی۔ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے شیر۔ پھر بابر کی تعلیم و تربیت۔ بابر کے والد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے بابر کو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم و ادب کے علاوہ فن شعر گوئی بھی سکھایا۔ شخصی تربیت میں بھی اس کی نانی اور والدہ کا بہت اثر تھا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تذکرہ بابری میں لکھا ہے کہ جرأت اور مشکل وقت میں خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کا سلیقہ اس نے انہی خواتین سے سیکھا۔ بابر نے بڑی خوبصورت اور پہاڑی علاقوں میں پرورش پائی، اس لیے اسے فطرت اور قدرتی حسن سے لگاؤ تھا۔ بابر نے کم عمری میں ہی شمشیر زنی، تیر اندازی اور شاہ سواری جیسے مروجہ فنون حرب میں بھی خوب مہارت حاصل کی۔ پھر بابر پر اثر ادیب اور دل نشین شاعر تھا۔ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا۔ اس کا شمار ترکی زبان و ادب میں چغتائی لہجے کے اہم انشاء پردازوں میں ہوتا ہے۔ اس کی خود نوشت تذکرہ بابری اپنے انداز بیان اور دلچسپ مواد کے باعث اعلیٰ درجے کے ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ تذکرہ بابری کا دنیا کی کئی مشہور زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ بابر کی اس کتاب سے اس دور کی سیاسی حالات سے لے کر عام لوگوں کی زندگی کے بہت سے گوشوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے بارے میں بالخصوص بابر کی معلومات حیرت انگیز ہیں۔ 1494 میں بابر ابھی 11 سال کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ہی اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر بابر کی تمام عملی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوشش کرتا رہا، مگر اس میں ناکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا۔ بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں دو اہم سیاسی حریف تھے، ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا۔
چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے۔ اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 1500 سے 1598 تک قائم رہی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہیں۔ پھر سمرقند امیر تیمور کا پایہ تخت رہا تھا۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا جہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے، لہٰذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ 1 سال بعد اس نے پھر بھرپور کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے اسے قریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر نے فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ یعنی ازبکستان کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑ دیا مگر ایک کو پانے کی بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا۔ وہ بھی ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا۔ اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچا زاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار فتح کیا۔ اس طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر برصغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ اب بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں وہ سنیے ناظرین۔ کابل میں قیام کے دوران میں بابر نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ ابتدائی طور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1524 تک چند چھوٹے چھوٹے حملے کیے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی سے اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کے امراء اور افسران اس کی سخت مزاجی سے ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملہ کرنے کی دعوت دے دی اور اسے اپنی مدد کا یقین بھی دلایا۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا مگر بابر نے لاہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جالندھر کا علاقہ دیا۔ بابر کے کابل جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کی کارروائی کرنے کو کہا مگر اس وقت پنجاب کے قریباً تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کے امراء تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی سلسلے میں مدد کی پیشکش بھی کی۔ پھر پانی پت کی پہلی جنگ 1526 میں ہوئی۔ کچھ ہوا یوں تھا کہ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ پہنچ گیا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا، لہٰذا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دہلی کی جانب بڑھا۔
اسی دوران ابراہیم لودھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ لڑائی اپریل 1526 میں لڑی گئی، جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔ تو ناظرین ایک اور بات بھی جان لیں کہ پانی پت آج کل بھارت کے ایک صوبے پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ دہلی سے شمال کی طرف قریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین بابر پانی پت کی جنگ میں کامیاب کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں، بہت زبردست معلومات ہیں، اس کو غور سے سنیے گا کہ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات کچھ یوں ہیں کہ پہلے نمبر پر اس کی فوج منظم تھی۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد کے لحاظ سے کم تھی، مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اسے مثالی سزا دیتا تھا کہ دوسرے بھی اس سے عبرت پکڑیں۔ بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا سنگا کی افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر دونوں میں نظم و ضبط نہ تھا۔ بابر نے اس بد نظمی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے، لڑنا نہیں۔ پھر اس کے بعد بابر پہلا شخص تھا جس نے برے صغیر پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ تھا جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا۔ دوسرے جنگی ہتھیار تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھوں نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد فوج کی حکمت عملی تھی۔ اب دیکھیں بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی بناتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا۔ اس نے اپنی فوجی کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی قطاروں کا استعمال کیا، جس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اسی طرح بابر خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جرنیل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی تربیت یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑانے کی بجائے محض بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا۔ پھر اس کے بعد فوج میں لڑنے کا جو جذبہ بابر نے پیدا کیا وہ ابراہیم لودھی کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی۔ اپنی یہاں معمولی غلطی کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ موت اور ذلت ہے۔ اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ پھر جنگ کنواہیا 1527 میں لڑی گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں سے میواڑ یعنی راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے کنواہا کے میدان میں ہوا۔ رانا سانگا کا لشکر 1 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ایک نجومی کی پیشن گوئی نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں۔ بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوٹا کر بیٹھے تھے۔ بابر نے اس صورتحال میں سپاہیوں میں جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی، جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔
بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی اور کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے؟ اگر ہم ہار گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذلت اور اس وقت سے بچائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا؟ ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص یہ بات ذہن نشین کر لے، یہ بات یاد رکھ لے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اسے موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے۔ شاندار موت ذلت و بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادل رکھ لے، ایک یہ کہ وہ صرف اللہ کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ یہی دو باتیں ہماری بہبود کی ضامن ہیں۔ ناظرین، اس تقریر سے فوج میں جذبہ اور جوش مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ سب نے مل کر عہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخر دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی کم و بیش پانی پت جیسی تھی۔ بابر کے توپ خانے نے رانا سانگا کی فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ رانا سانگا اس حالت جنگ میں سخت پریشان تھا۔ اس نے جنگ کا پانسا اپنے حق میں کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر اسے میدان سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ تو ناظرین، کنواہا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندیری کا رخ کیا۔ یہاں رانا سانگا کا ایک جرنیل موجود تھا۔ بابر نے صلح صفائی سے چندیری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر بابر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی۔ پانی پت اور جنگ گھاگرا میں شکست کے بعد افغانیوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ بابر نے اس کو گھاگرا کے مقام پر شکست دی۔ تو ناظرین، پھر بابر کا انتقال 1530 میں ہوا۔ بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا۔ جب اس نے مکمل طور پر برصغیر پاک و ہند پر اپنا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہوا تو اسے سکھ کا سانس کچھ ملا ہی تھا کہ پھر 1530 میں اسے اپنے خالق حقیقی سے ملنا پڑا اسے، تو اس کا انتقال ہوا۔ تو ناظرین، یہ کچھ چند اہم معلومات جو ظہیر الدین محمد بابر کے متعلق تھیں مغلیہ سلطنت۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں جا کے اپنے خیالات کا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔